اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ آج کی نشست میں 14 صدیاں پرانا، دیرینہ اور متنازع ڈسپیوٹیڈ ایک اہم مسئلہ، بنیادی مسئلہ آپ کو انشاءاللہ چند سیکنڈوں کے سوالوں میں اور چند سیکنڈوں کے جوابوں میں حل ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ آئیے بسم اللہ کریں۔ پہلا سوال برادران کے مفتیان دین سے، برادران کے علماء اعلام سے، برادران کے محدثین اعظام سے پہلا سوال، ہمارا شیعہ نے حیدر قرار کا پہلا سوال کہ رسول اعظم علیہ افضل الصلاۃ والسلام کے کل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کتنے تھے؟ پہلا سوال، چند سیکنڈ سوال ہو گیا، کتنے تھے؟ جواب ملے گا 1 لاکھ سے زیادہ، 1.25 لاکھ کے قریب۔ یہ جواب درست ہے پہلا سوال، اور اس کا جواب ہو گیا۔ اب دوسرا سوال، میں نے کہا کہ چند سیکنڈوں میں، دوسرا سوال کہ ان 1.25 لاکھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، ان میں سے رضی اللہ تعالی عنہم کتنے تھے اور کرم اللہ وجہہ کتنے؟ تو جواب ملے گا کہ 1 کرم اللہ وجہہ، باقی سب کے سب رضی اللہ تعالی عنہم۔ دوسرا سوال اور اس کا جواب ہو گیا، 2 سوال جواب ہو گئے چند سیکنڈوں میں۔ تیسرا سوال وہ یہ ہے کہ ان تمام صحابہ کرام میں سے 1.25 لاکھ میں سے علی علیہ السلام کو کرم اللہ وجہہ کہنا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ کیونکہ مسئلہ نہ کرم اللہ کا ہے، نہ مسئلہ رضی اللہ کا ہے، نہ مسئلہ علیہ السلام کا ہے، مسئلہ ہے دیرینہ 14 صدیاں پرانا، مسئلہ امامت اور مسئلہ خلافت۔ وہ ان سوالوں کے جوابوں میں سمایا ہوا ہے، ان سوالوں کے جوابوں میں بند ہے، جن کی تفصیل ابھی میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ تو کرم اللہ وجہ، اللہ کے لا ریب کتاب قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی، سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 124، ارشاد رب العزت وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب اللہ نے، ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو چند کلمات سے آزمایا اور ابراہیم نے وہ کلمات پورے کیے، تو اللہ کی آواز آئی، انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ جیسے یہ خوشخبری حضرت خلیل علیہ السلام کو ملی تو حضرت خلیل نے فاران کے پہاڑ کے چوٹی پہ چڑھ کے رب اعلیٰ سے دعا مانگی، قال ومن ذریتی، پالنے والے یہ عہدہ امامت میری ذریت میں دے دے، میرے خاندان میں دے دے۔ حضرت ابراہیم کی دعا میرے خاندان میں، یعنی خاندان سے باہر نہیں۔ تو بات آ گئی ہے، تو ایک اعتراض، اس کا جواب دیتا چلوں۔ یہ جو بھائی لوگ کہتے ہیں کہ ضروری تو نہیں ہے کہ بھئی علی کے بعد حسن ہو، رسول کے بعد علی ہو، حسن کے بعد حسین ہو، حسین کے بعد زین العابدین ہو، ایک ہی خاندان کے سب کیوں ایک خاندان کے کیوں؟ تو یہ سوال ہے ہمارا آپ کی طرف، وہ یہ ہے کہ اگر ایک خاندان میں ہونا امامت کا، نبوت کا، خلافت کا اگر جائز نہ ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیوں دعا مانگی کہ یہ امامت میرے ذریت میں دے دے، میری اولاد میں دے دے، میرے خاندان میں دے دے؟ تو چلو ابراہیم نے دعا مانگی، تو قبول کرنے والے نے قبول کیوں کی؟ کہ ابراہیم یہ تو کیا کر رہا ہے اپنے خاندان کے لیے؟ ایسا نہیں ہوتا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ لیکن نہ، حضرت ابراہیم کو اعتراض کہ میرے خاندان میں دے دے، اگر اعتراض ہوتا، اس کے لیے چیزیں جائز نہ ہوتی تو اپنے خاندان کے لیے امامت نہ مانگتا۔ اور نہ اللہ کو اعتراض کہ ابراہیم یہ تو کیا کر رہا ہے، یہ ایک خاندان میں جمع نہیں ہوتی، یہ چیزیں ضرور نہیں ہے دوسروں کی طرف بھی جائیں۔ نہ اللہ کو اعتراض،
نہ ابراہیم علیہ السلام کو اعتراض، اگر اعتراض ہے تو مولوی صاحبان کو کہ ایک خاندان میں کیوں؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ قال ومن ذریتی، اللہ کا جواب آیا قال لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم دوں گا تیری ذریت میں، تیرے خاندان میں، لیکن ایک کنڈیشن، ایک شرط، وہ کیا؟ یہ میرا عہد، یہ میرا عہدہ، یہ میرا منصب، یہ میری پوسٹ جو میں نے بنائی ہے، جو میں دیتا ہوں، پوسٹ کون سی؟ امامت۔ لا ینال عہد الظالمین، عہدہ امامت ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ یہ آیت آپ ذہن میں رکھیں، آگے بہت کام آئے گی، بنیادی طور پہ کام آئے گی۔ یہ ایک آیت۔ دوسری آیت ہے سورہ مبارکہ نور 18واں پارہ آیت نمبر 55، جس میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ اس آیت کریمہ میں ایک آیت کا حصہ ہے جب اللہ نے فرمایا کہ خلیفہ کون ہوگا، جو میرے بنائے ہوئے خلیفے ہوں گے، ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو اللہ نشانیاں بتاتے بتاتے فرما رہا ہے کہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، جو میرے بنائے ہوئے خلیفے ہوں گے، میرے بنائے ہوئے خلیفے، قرآن والے خلیفے، وہ کیا کریں گے؟ یعبدوننی، میری عبادت کرنے والے ہوں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، شریک کرنے والے نہیں، یعنی مشرک نہیں۔ وہ امامت کی آیت تھی اور یہ خلافت کی آیت ہے۔ امامت، خلافت، دونوں چیزیں آ گئیں۔ وہ سورہ مبارکہ بقرہ آیت 124، یہ سورہ مبارکہ نور آیت نمبر 55، اس میں خلافت کے لیے اللہ نے ایک سخت کنڈیشن رکھ دی ہے کہ بت پرست، مشرک، امام، خلیفہ نہیں بن سکتا۔ آئیے جناب، اس آیت میں کیا ہے کہ امام ظالم نہیں بن سکتا۔ دیکھیں کہ یہ ظالم ہے کون؟ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو وصیتیں کر رہے ہیں، وعظ کر رہے ہیں، نصیحت فرما رہے ہیں۔ نصیحت کرتے کرتے قرآن کریم میں، قرآن میں موجود ہے، اذ قال لقمان لابنہ وہو یعظہ قال یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ بیٹا، لقمان بیٹے کو کہہ رہا ہے، بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ کیوں؟ کہ بے شک شرک ظلم عظیم ہے، شرک ہے ظلم۔ تو یہ تو ابتدائی کلاسوں میں پڑھتے تھے، فاعل، فاعل، مفعول۔ تو بھئی فاعل تو ہے کام، فاعل ہے کرنے والا، جو کام کرے وہ کرنے والا، وہ فاعل ہے، جس پہ کام کا اثر پڑے وہ مفعول ہے۔ تو یہ فاعل، فعل، مفعول، تو شرک ہے فعل، شرک فعل۔ جو اس فعل کو سر انجام دے، جو شرک کرے، تو وہ کون ہے؟ مشرک۔ تو حضرت لقمان فرما رہے ہیں کہ بیٹا ظلم نہ کرنا۔ تو ظلم ہے کیا؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو دعا کے جواب میں؟ لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم امامت دوں گا تیری ذریت میں، لیکن یہ میرا عہدہ امامت ظالم تک، یعنی انٹو بریکٹ مشرک تک نہیں پہنچے گا۔ کلیئر ہو گئی قرآن سے بات کہ مشرک امام نہیں بن سکتا۔ سورہ مبارکہ نور آیت 55 اللہ فرما رہا ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ جو میرے خلیفے ہوں گے، میری عبادت کرنے والے ہوں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ پوری آیت ہے، کہیں یہ اشارہ تک نہیں ہے کہ ماضی کا مشرک، حال کا مشرک، فیوچر مستقبل کا مشرک، کچھ نہیں، قطعاً شرک نہ ہو۔ یہ ہے قرآن کا تقاضا، یہ ہے قرآن کے خلافت اور امامت کی اپائنٹمنٹ کے لیے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز۔ یہ آئے گا آگے ذہن میں۔ اب سنیں کہ خلیفہ مشرک نہیں بن سکتا، امام ظالم یعنی مشرک نہیں بن سکتا۔ تو ظلم، شرک ہے ظلم۔ تو بڑے سے بڑا شرک کون سا ہے؟ وہ ہے بت پرستی، بتوں کو پوجنا۔ شرک کی بہت ساری اقسام ہیں،
بہت ساری، لیکن سب سے کلیئر بین واضح جو شرک ہے وہ ہے بت پرستی، بتوں کو سجدہ کرنا، بتوں کے آگے جھکنا، بتوں کی تعظیم کرنا، بتوں کو سجدہ کرنا، یہ ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ کون ہے جس نے بتوں کو سجدہ نہیں کیا؟ اگر دنیا کہتی ہے کہ اس نے بھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا، اس نے بھی نہیں کیا، اس نے بھی نہیں کیا، تو میں دکھا رہا ہوں ابھی آپ کو، اگر یہ بات ہے تو پھر 1.25 لاکھ میں سے کرم اللہ وجہہ ایک علی کیوں؟ کوئی اور بھی کرم اللہ وجہہ ہوتا؟ اگر دوسروں نے بھی بتوں کو نہیں پوجا، بتوں کی عبادت نہیں کی، تو اور بھی کرم اللہ وجہ ہوتے، لیکن تمام صحابہ کرام میں سے ایک علی مولا کے لیے کرم اللہ وجہ کا آنا یہ دلیل ہے کہ بتوں کو سجدہ نہیں کیا۔ تو مولا علی علیہ السلام، مولا کل، مولا المومنین، یعصوب الدین، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام نے بتوں کو سجدہ نہیں کیا۔ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، میں آپ کو انبار کتابیں دکھا رہا ہوں کہ کہاں لکھا ہے۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے امداد الفتاوی، لکھنے والے حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ۔ مولانا اشرف علی تھانوی حکیم الامت، دیوبندی نہیں، دیوبند کے بزرگ، دیوبند کے مرشد، دیوبند کے امام، نام ہی کافی ہے اشرف علی تھانوی حکیم الامت کا، مولانا کا۔ یہ اس کی کتاب ہے امداد الفتاوی، اور ترتیب جدید کس نے دی ہے وہ بھی شامل ہے اس میں، اس گواہی میں وہ حضرت بھی شامل ہیں۔ وہ کون ہیں؟ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جی بانی جامع دارالعلوم کراچی، مفتی اعظم پاکستان، مفتی اعظم پاکستان، پورے پاکستان کے تمام مفتیوں میں سب سے سردار مفتی اعظم کون؟ مفتی محمد شفیع صاحب۔ ان کی قرآن کی تفسیر بھی ہے جو میرے پاس موجود ہے۔ کہاں سے چھپی ہے؟ مکتبۃ دارالعلوم کراچی، مکتبہ دار کورنگی کے قریب دارالعلوم کراچی، وہاں سے ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ملاحظہ فرمائیں، 374 صفحے کا نمبر ہے 374۔ اس میں لکھا ہے کہ علی کو کرم اللہ کیوں کہتے ہیں؟ لکھا ہے کہ حضرت علی کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہ کہنے کی کیا وجہ ہے؟ سوال ہے، مفتی ہے نا، سوال ہے۔ جواب کیا دے رہا ہے کہ آپ کا وجہ مبارک، آپ کا چہرہ مبارک، آپ کا وجہ مبارک کبھی بت کے سامنے نہیں جھکا۔ علی کا چہرہ پوری زندگی میں کبھی بت کے سامنے نہیں جھکا، اس لیے کرم اللہ وجہ، اللہ نے اس کے چہرے کو عزت بخشی، اللہ نے اس کے چہرے کو مکرم عزت والا رکھا۔ کرم اللہ وجہ، اللہ نے اس کے چہرے کو عزت والا رکھا، عزت والا بنایا۔ کرم اللہ کیوں؟ کہ بتوں کے سامنے کبھی پیشانی نہیں جھکائی۔ یہ ایک کتاب، ہم 12 کے مرید ہیں، آج 12 حوالے دوں گا آپ کو برادران کی کتابوں کے، جس میں لکھا ہوا ہے کہ علی کو کرم اللہ وجہ کیوں کہتے ہیں۔ 2 آیتیں آپ کے ذہن عالیہ میں ہوں گی، ایک سورہ نور کی آیت 55 کہ خلیفہ مشرک نہیں بن سکتا، ایک سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت 124 لا ینال عہد الظالمین، امام ظالم مشرک بت پرست نہیں بن سکتا۔ یہ ایک کتاب۔ یہ دوسری کتاب الصواعق المحرقہ، کہاں سے چھپی ہے یہ کتاب؟ یہ ہے جناب مصر سے چھپنے والی کتاب۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 74۔ اس میں لکھ رہا ہے حسن ابن زید، وہ کہتا کہ لم یعبد الاوثان قط، علی وہ ہیں جس نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا، بتوں کی عبادت نہیں کی۔ امام ابن حجر حیثمی المکی، مفتی دار امام الحرمین، کعبۃ اللہ کی چابی بھی اس کے پاس، روضہ رسول کی چابی بھی اس کے پاس۔ کب کا ہے یہ حضرت؟ 974 ہجری۔ امام الحرمین ابن حجر نے اپنی کتاب، کون سی کتاب؟ جو شیعوں کے رد میں لکھی گئی ہے۔ قدرت کا کرنا دیکھیں، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔
اس نے لکھا۔ دوسری کتاب ہے غذاء الالباب، لکھنے والے الشیخ محمد بن احمد بن سالم الصفارینی الحنبلی، 1188 ہجری میں جزء اول ہے، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے یہ کتاب چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 25 ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ قال الاشیاخ، بڑے بڑے بزرگوں نے کہا ہے، اپنے مذہب کے، اپنے بزرگ محدثین و عالم کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ قال الاشیاخ، بڑے بزرگوں نے کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ کہ انما خص علی رضی اللہ تعالی عنہ، انما خص علی رضی اللہ عنہ، یہ مخصوص ہے، کرم اللہ وجہ کا لقب مخصوص ہے اسپیشل علی کے لیے اور کسی کے لیے نہیں۔ کیوں؟ رضی اللہ عنہ بقول کرم اللہ وجہہ لأنہ ما سجد الی صنم قط، اس لیے کہ علی نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا۔ گنتے جائیں میرے محترم کتنی کتابیں ہیں۔ یہ چوتھی کتاب ہے مہذب معجب المناہی اللفظیہ، لکھنے والے عبد الباسط بن یوسف الغریب، اس کا صفحہ نمبر ہے 118۔ اس میں لکھا ہے کہ وَإِنَّمَا خُصَّ عَلِيٌّ رضی اللہ عنہ بقول کرم اللہ وجہہ لأنہ ما سجد الی صنم قط، علی کو کرم اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ علی وہ ہے جس نے کبھی ساری زندگی میں بتوں کو سجدہ نہیں کیا۔ جی میں کچھ آگے نہیں جانا چاہتا، ورنہ کتابوں میں موجود ہے کہ کس کس نے بتوں کو پوجا، کس نے نہیں پوجا۔ اگر اعتبار نہ آئے تو ارشاد الساری میرے پیچھے پڑی ہے، امام قسطلانی کی شرح بخاری، اس میں کھلم کھلا لکھا ہوا ہے کہ کس کس نے بتوں کو پوجا، کس نے بتوں کو نہیں پوجا۔ یہ کتاب ہے تاریخ الخلفاء، مشہور زمانہ کتاب، امام جلال الدین سیوطی کی، الامام الحافظ جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی رحمہ اللہ 849 میں پیدا ہوئے ہیں، 911 میں فوت ہوئے ہیں۔ یہ کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 283۔ اس میں لکھا کہ وَلَمْ يَعْبُدِ الْأَوْثَانَ قَطْ، علی وہ ہے جس نے کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی۔ امام جلال الدین سیوطی، کون نہیں جانتا امام سیوطی کو، مشہور زمانہ اہل علم کے ہاں چھپی ہوئی شخصیت نہیں ہے امام جلال الدین سیوطی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ علی کو کرم اللہ وجہہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ کبھی بتوں کو نہیں پوجا۔ یہ کتاب ہے الفتاوی حدیثیہ، خاتمۃ الفقہاء والمحدثین الشیخ احمد شہاب الدین بن حجر الہیثمی المکی، 909 میں پیدا ہوئے، 974 میں فوت ہوئے۔ دارالمعرفہ سے یہ کتاب چھپی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ کیا سبب ہے، حکمت کیا ہے، پورا چیپٹر ہے، پورا باب ہے کہ حکمت کیا ہے، سبب کیا ہے، ریزن کیا ہے، کاز کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ علی کو کرم اللہ کیوں کہتے ہیں۔ جی کیوں کہتے ہیں، سنیں کیوں کہتے ہیں۔ لکھ رہا ہے کہ اس لیے کہ علی نے بالکل قطو، یعنی 100% نو، ایبسولوٹلی ناٹ، یہ ہے کہ کبھی علی نے بتوں کو سجدہ نہیں کیا۔ یہ کتاب ہے منتہی الصول، لکھنے والے عبداللہ بن سعید محمد عبادی الحجی، یہ چوتھی جلد ہے، دارالمنہاج سے چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 281 ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے حضرت علامہ شیخ علی شبرا ملسی شافعی مذہب کے ہیں، انہوں نے لکھا ہے وہی بات کہ حکمت کیا ہے، ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ تمام صحابہ کرام میں سے علی کرم اللہ وجہہ باقی سب رضی اللہ تعالی عنہ، کیوں، وجہ وہ لکھ رہا ہے کہ کیوں۔ حکمت ذالک، علی نے کبھی بتوں کو سجدہ، بتوں کی عبادت نہیں کی، اس لیے علی کرم اللہ وجہہ ہیں۔ جی 14 صدیاں پرانا قدیم تنازع ڈسپیوٹ آپ کو حل ہوتا ہوا نظر آئے گا قرآن کی آیتوں کی روشنی میں۔ اپنی کوئی مرضی نہیں، کوئی انٹرفیئر نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے قرآن سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 124 اور سورہ مبارکہ نور 18واں پارہ آیت نمبر 55،
کیا فرمایا؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ میری عبادت کرنے والے ہوں گے جو میرے خلیفے ہوں گے، میرے بنائے ہوئے ہوں گے، میری عبادت کرنے والے ہوں گے۔ کیا فرمایا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم دوں گا تیری ذریت میں، لیکن یہ عہدہ میرا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میرا عہدہ ہے امامت، ظالم تک نہیں پہنچے گا۔ ظالم کون؟ بت پرست، جو شرک کرے وہ کون؟ بت پرست۔ یہ کتاب ہے معجم المناہی اللفظیہ، بکر بن عبداللہ ابو زید دار العاصمہ سے یہ چھپی ہے کتاب۔ اس میں صفحہ نمبر 454 454 اس میں لکھا ہوا ہے قال الاشیاخ وانما خص علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ لقب کرم اللہ وجہہ مخصوص ہے اونلی فار علی۔ یہ خصہ کیا ہے؟ پوچھیں علماء سے، اللہ کا واسطہ دے کر، یہ خصہ کیا ہے؟ خاص، اسپیشلی، یہ خاص ہے خصہ۔ علی رضی اللہ عنہ، علی کے لیے خاص ہے۔ بقول کرم اللہ وجہہ، کرم اللہ وجہہ کا یہ لفظ قول جو ہے یہ علی کے لیے خاص ہے۔ کیوں؟ لأنہ ما سجد الی صنم قط، کبھی زندگی میں پیدائش سے لے کے آخر تک علی نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا۔ سجدہ کرنا تو اور بات ہے، میں تفصیل پیش کروں گا۔ یہ کتاب ہے علی امام المتقین، علی امام متقین ہیں۔ عبد الرحمن شرقاوی یہ رائٹر ہیں، لکھنے والے ہیں۔ ان کی کتاب ہے صفحہ نمبر 19 ہے 19، اس میں لکھ رہا ہے کہ لم یہن علی ابن ابی طالب وجہہ لصنم او وسن قط فقد کرم اللہ وجہہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کبھی بت کے آگے نہیں جھکا، بت کے آگے علی نہیں جھکا۔ کیوں؟ اور یہ خصلت ہے علی کی، اذ کان اول من اسلم، پہلا وہ شخص علی ہے جس نے رسول کی تائید کی، اعلان رسالت رسول نے کیا، پہلا تصدیق و تائید کرنے والا علی ہے جی۔ وہ اول من صلی منہم خلف رسول اللہ، پہلے جس نے محمد عربی کے پیچھے نماز پڑھی، کل 3 کی جماعت تھی۔ کون؟ رسول خدا آگے تھے، مولا علی، بی بی خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا، یہ پیچھے تھی 3 کی جماعت۔ پہلی اسلام کی نماز 3 کی جماعت تھی، رسول پڑھانے والے، ام المومنین پڑھنے والی، مولا کائنات علی علیہ السلام پڑھنے والے جی۔ پہلا مسلم، پہلا مومن، پہلا نمازی، اور کبھی بتوں کے آگے نہ جھکنے والا میرا مرشد مولا علی علیہ السلام ہے۔ یہ کتاب ہے الفواحق الدوانی، رسالہ ابن ابی زید القیروانی، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپا ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 164 ہے۔ اس میں لکھ رہا ہے کہ کیوں یہ لفظ ہے وَكَرَّمَ اللَّهُ وَجْهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَبِسْ بِكُفْرٍ، کبھی کفر سے ٹچ نہیں ہوا علی۔ وَلَا سَجَدَ لِغَيْرِ اللَّهِ مَعَ صِغْرِهِ، کبھی اللہ کے سوا کسی کی پرستش، عبادت، بندگی نہیں کی۔ لذا خص بکرم اللہ وجہہ، اسی لیے یہ لقب علی کے لیے مخصوص ہو گیا، اونلی فار علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام۔ یہ کتاب فتاوی الجنۃ الدائمہ، مشہور ہے، یہ دویش کی فتاوی کی کتاب ہے، کون نہیں جانتا دویش کو۔ اس نے لکھا ہے 289 289 صفحے پہ لکھ رہا ہے کہ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْجُدُ لِصَنَمٍ قَطُّ، علی کرم اللہ، کیوں؟ اس لیے کہ علی نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا۔ یہ کتاب ہے وسیلۃ النجات، لکھنے والے ملا محمد مبین فرنگی محلی ہندوستانی، ہندوستان کے عالم دین ہیں فرنگی محلی، علاقہ ہندوستان کا، وہاں کے رہنے والے، بہت مشہور زمانہ کتاب ہے۔ اس میں لکھا ہے کرم اللہ وجہہ کے، یعنی اپنی عبادت میں غیر خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوئے اور محفوظ رہے، اور ان کا بتوں کی پوجا نہ کرنا،
بتوں کو سجدہ نہ کرنا ایسا امر ہے کہ اس پر اجماع ہے، یعنی سب متفق ہیں۔ ملا محمد مبین فرنگی لکھ رہا ہے کہ تمام مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ سب اس بات پہ پکے ہیں کہ علی کرم اللہ وجہہ ہے۔ کسی کے لیے آپ نے اپنی زندگی میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کے سوچیں، بتائیں کہ اپنی زندگی میں آپ نے علی علیہ السلام کے سوا کسی کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہہ سنا ہے؟ سوائے علی کے کسی کا نام آپ ذہن میں لائیں، فلاں کرم اللہ وجہہ، فلاں کرم اللہ، نہیں، زندگی نہیں سنا ہوگا۔ اگر کرم اللہ وجہہ کا لقب سنا ہوگا تو مولا علی کے لیے کیا وجہ ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ یہ مولویوں کے چکروں کو چھوڑیں، یہ صحیح باتیں نہیں بتائیں گے، چھپائیں گے، یہ حق کو چھپاتے ہیں۔ تو یہ ہے ملا محمد مبین فرنگی محلی، یہ کتاب ہے یاران مصطفیٰ و وارثان خلافت راشدہ، حضرت مولانا مفتی غلام حسن صاحب قادری، نوریہ رضویہ پبلیکیشن سے چھپی ہے، گنج بخش روڈ، لاہور۔ اس میں لکھا ہے کرم اللہ وجہہ کا پس منظر یعنی وجہ کیا ہے کرم اللہ وجہہ کی، کیوں پس منظر کیا ہے اس کا؟ اس میں لکھ رہا ہے کہ لم یعبد علی الاوثان قط، علی علیہ السلام، علی مرتضیٰ نے کبھی بھی بتوں کی عبادت نہیں کی، اس لیے علی کرم اللہ وجہہ، یعنی اللہ نے اس کے چہرے کو عزت بخشی، مکرم رکھا اللہ نے اس کے چہرے کو۔ آپ اندازہ لگائیں کہ بتوں کو پوجنا، بتوں کو سجدہ، بتوں کی عبادت تو کجا، وہ تو دور کی بات ہے۔ ہمارے مذہب میں تو سوچنا ہی حرام ہے علی کے لیے کہ بتوں کی پوجا، یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی گری ہوئی بات ہے۔ مولا کائنات کے لیے لفظ نکالنا، یہ کہنا بت اور علی، بت اور علی، بتوں کا پوجنے والا کیا، نعوذ باللہ، وہ تو بت شکن ہے۔ اسلام کی تاریخ میں، تاریخ انبیاء میں، تاریخ امامت میں، تاریخ نبوت میں دو ہستیاں گزری ہیں، دو ہستیاں، اور کون؟ ایک دادا، ایک پوتا، رسول خدا مولا علی۔ یہ کس کی ذریت ہیں؟ ذریت اسماعیل، اولاد ابراہیم علیہ السلام، یہ اولاد ابراہیم ہیں۔ تو ابراہیم دادا ہے، علی پوتا ہے، تو دو بت شکن نظر آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، علی کے دادا نے بت توڑے، قرآن پاک میں موجود ہے۔ جب پوچھا کہ کس نے کہا بڑے سے پوچھو، تو علی کے دادا اب ابراہیم علیہ السلام کا بت شکن ہونا قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ علی کا دادا ابراہیم علیہ السلام بت شکن، اور دوسرا پوتا علی ابراہیم کا پوتا، مصطفیٰ کا بھائی، فاطمہ کا شوہر، حسن حسین کا بابا، علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ۔ کیا وجہ تھی کہ سب کو چھوڑ کے 1.25 لاکھ صحابہ، کسی کو رسول نے تکلیف نہیں دی کہ آؤ کعبے میں بت توڑو، علی تو آ؟ سوچیں خدا کے واسطے، کیا وجہ تھی کہ علی تو آ؟ کسی کو نہیں بلایا، علی کو بلایا کہ بت تو توڑ۔ تو کیا وجہ ہے؟ دادا نے بت توڑے، پوتے نے بت توڑے، دونوں بت شکن ہیں۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، بت پرست تو دور کی بات ہے، یہ بت شکن خاندان ہے۔ دادا بھی بت شکن ابراہیم علیہ السلام، پوتا بھی بت شکن علی علیہ السلام، دونوں بت شکن۔ لیکن اگر گرا نہ گزرے تو ایک جملہ کہوں کہ ہیں دونوں بت شکن، لیکن ابراہیم کے بت شکنی میں، علی کی بت شکنی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ کیا؟ غور سے سنیں، کیا فرق ہے؟ وہ یہ کہ ابراہیم کے نکالے ہوئے بت، ابراہیم کے توڑے ہوئے بت، نکالے ہوئے بت پھر گھوم گھام کے کعبے میں آ گئے۔ جو علی نے توڑے وہ قیامت تک نہیں آئیں گے۔ یہ پوتا علی ابن ابی طالب ہے، وہ دادا ابراہیم علیہ السلام ہے، دونوں بت شکن ہیں۔ کرم اللہ وجہہ، مسئلہ نہ کرم اللہ کا ہے، نہ رضی اللہ کا ہے، نہ علیہ السلام کا ہے، مسئلہ قرآن کی آیتوں کا ہے۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت 124، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ مسئلہ قرآن کی سورہ مبارکہ نور 18واں پارہ آیت نمبر 55، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، بڑی آیت ہے۔ اس میں اللہ نے نشانیاں بتاتے بتاتے فرمایا ہے کہ جو میرے خلیفے ہوں گے،
میرے بنائے ہوئے کیا یعبدوننی میری عبادت کریں گے، میری عبادت کرنے والے یشرکون بی شیئا میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، سجدے میں، عبادت میں، پوجنے میں میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ نہ خلیفہ مشرک ہو سکتا ہے، نہ امام بت پرست ہو سکتا ہے۔ اب کوئی قید نہیں کہ کس وقت، کب، کہاں، کیسے، کیوں، یہ کچھ بھی نہیں۔ قرآن پاک نے کلیئر، حتمی، کلیتاً، مطلقاً حکم دے دیا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں حق بیان کرنے، حق سننے اور حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔